علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم۔ اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كما وصل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار ضيائها وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ علیہ۔ یہ جو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں اس سلسلے کی یہ آج کی دوسری بات ہے، دوسری محفل ہے، یہ دوسرا جمعہ ہے یہ۔ اور اس سلسلے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کثرت ہمارے پاس جھوٹے لوگوں کی ہے جن کو لوگ پیر سمجھ بیٹھتے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کا ولی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ سارا زور ان کا کرامتوں پر رہتا ہے کہ ان کی یہ کرامت تھی، ان کی وہ کرامت، اور اس میں بے شمار ایسے کرامتیں بھی جو جس کا کوئی عقلی بات ہو بھی نہیں سکتی، جھوٹے کرامتیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ آج ہم جس کو ولی سمجھتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہونا چاہیے، 5-10 انگوٹھی ہونا چاہیے، بڑے بڑے لمبے زلفیں ہونا چاہیے، بھلے سے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، بھلے سے وہ وضو کرے یا نہیں کرے، کوئی مطلب نہیں ہے اس سے۔ پیر صاحب بنے ہوئے ہیں اور لوگ ہیں کہ جم گھٹا ہے، اور کیا ہے بس کرامتوں کا ان کے اوپر جو بھوت سوار ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں جو ہے تو وہ کیا ہے شو سرکار پھونکنے میں پھونکتے جیسے سے ہو جاتا، وہ بیٹھا ہوا ہے اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، کیا تماشے ہے، کیا تماشے ہے۔ ولی کی شان تو یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، سنت فرائض بھی نہیں، سنت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ متبع فرائض ہوتا ہے، نہیں، سنت ہر معاملہ اس کا سنت میں ہوتا ہے، ہر بات اس کی سنت پر ہوتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ولی چھپے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس خلقت خود ان کے پاس جاتی ہے۔ تو اللہ کا ولی کسے ہے؟ تو احادیث کے حساب سے اس میں اس کی شان یوں بتائی گئی ہے کہ سیدھی سی 2 لفظ بتائیں، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہی ولی ہے۔ اب اس کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے کہ دیکھے تو ظاہر میں جو ہے بنے ہوئے، نہیں، اس کو متبع سنت ہونا لازم ہے، عام لوگوں سے زیادہ ہونا ہے، عام لوگوں سے زیادہ انہیں سنت کا متبع ہونا ہے۔ ایک شخص آتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ جنید بغدادی 13ویں پشت میں غوث پاک کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ بیک اگر آپ جائیں گے آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سلام دعا کے بعد کہتا ہے کہ سرکار میں مسافر ہوں، میں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں، سلام ہو گیا۔ تو بولتے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جائے آپ ہماری خانقاہ میں رہ جائیں، آپ کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ خانقاہ میں رہتا، تو وہ مقصد سے کچھ اور آیا تھا، وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کی کرامتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہاں پر ہے نہیں، وہ تو صرف جاننے کے لیے آیا تھا، مسافر بھی نہیں تھا وہ۔ تو آتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، اور اس نے جو ہے نا، جو خادم لوگ ہوتے ہیں
ان لوگوں کو پیسے دے کے رکھا کہ جو ہے نا جائیں اور ہمیشہ مجھے روز کی روز خبر دیں کہ آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، ہر لحاظ سے مجھے ان کی پوری نیوز چاہیے۔ اب ان کی جاسوسی پہ لگا دیا تھا لوگوں کو، لوگ لاتے تھے تو ایسا ہو، آج کچھ بھی نہیں، آج بھی نہیں ہے، بالکل نارمل ہے، بالکل نارمل ہے، سب ویسے کوئی بات نہیں۔ 40 دن تک رہا وہ ایسے ہی۔ اس کے بعد انہوں نے بولا یہ سب بیکار، لوگوں نے افواہیں اڑائی رکھی، لوگوں نے افواہ اڑائی رکھی ہے کہ جو ہے آپ سے کرامتیں ہوتی ہیں، آپ سے ہونا ہے، یہ ولی وغیرہ کچھ بھی نہیں، آپ سے اسی خیال سے۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ جب اتنا لمبا ٹھہر چکا جانے کے، تو پھر وہ جانے لگا۔ تو آپ نے بلا کے پوچھا کہ بھائی ایک بات تو بتاؤ، آئے کدھر تھے، جا رہے کدھر ہیں؟ آئے کدھر تھے اور جا کدھر رہے ہیں؟ بولے میں تو دراصل مسافر بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو صرف یہ جاننے کے لیے آیا تھا کہ آپ جو ہے کرامتیں ظاہر کرتے ہیں، تو آپ سے کرامت کیا ہے؟ تو آپ نے پلٹ کر اس سے کہا کہ دیکھو آپ کتنے دن تھے؟ بولے میں 40 دن تھا۔ تو بولے 40 دن میں آپ نے ہم سے خلاف سنت کون سا کام دیکھا؟ آپ نے خلاف سنت، آپ نے تو پیچھے میرے خادموں کو بھی پیسے دے رکھے تھے میرے بارے میں معلوم کر، تو انہوں نے کیا بتایا؟ خلاف سنت کیا کام تھا میرے سے؟ تو بولے نہیں، خلاف سنت تو مجھے کچھ نہیں دکھا۔ تو بولے یہی ہے اصل، یہ اصل ہے۔ کرامتیں اللہ کی مرضی پہ ہے، اللہ چاہے تو ظاہر کر دے، اللہ چاہے تو نہ ظاہر۔ اس کی اہمیت، اصل چیز جو ہے نا متبع سنت ہونا۔ چھوٹی سی چیز کو بھی جو ہے نا یہ نہیں سمجھ کے چھوڑ دینا، ارے یہ سنت ہے کوئی بات نہیں، چپل بھی پہن رہے ہیں تو سیدھے پہن لو، پہننا یہ سنت ہے۔ کپڑے بھی پہن رہے ہیں، کرتا پہن رہے ہیں آپ تو بسم اللہ کہنا اور پہلے سیدھا ہاتھ ڈالنا، ہر معاملے میں اسی۔ فرمایا کہ جو ہے نا وضو بھی کر رہے ہو تم، سنت کرنا، 3 دفعہ کلی کرنا، ہر معاملے میں 3 دفعہ۔ یہی اصل جو ہے نا کرامت ہے کہ آپ اس پہ مستقل مزاجی سے رہنا، متبع سنت ہونا اور مستقل مزاجی ہونا، یہی کرامت ہے اصل۔ یہ نہیں کہ انگوٹھیاں پہن لیے، یہ پہن لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے، ہاں ہو آوازیں نکال رہے، ایسے نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ سب پیر صاحب ہے، بڑے مشہور ہے پیر صاحب آئیے، اذان ہوئی، مسجد کو چلیے، نماز پڑھیے، نہیں ہم تو یہاں نہیں پڑھتے، پہ کہاں پڑھتے، ہم تو مکے میں پڑھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ بولے آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں، تو بولے آج ان کے کھانے کا انتظام نہیں کرو، ان کے کھانے کا انتظام شام کا نہیں کرو۔ پیر صاحب آئے، بولے کھانے کو کہا ہے، بولا ہے، تو بولے ہم تو سمجھے آپ مکے میں کھا کے آ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ رحم کرے، دیکھو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی ہے۔ متبع سنت اصل چیز ہے، سنت ہے تو سب کچھ۔ لوگ چھوڑ دیتے، نماز پڑھتے ہی فوری بھاگ جاتے، فرض پڑھے السلام علیکم، دعا کیا ضرورت ہے دعا کی؟ نماز پڑھ لی وقت جو نکل، سنت پڑھنا بھی نہیں ہے۔ سنت نوافل تو بہت دور کی بات ہے، فرض پڑھ لیے تو بڑا کمال ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ دیکھو خدا اگر ملتا ہے ہم تو وہ نوافل میں ملتا ہے، اور وہ بھی رات کی عبادتوں میں، جب سب دنیا سوتے رہتی ہے، آپ اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تب اللہ ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے فرض پڑھ لیا ہے، یار ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ کی سنے گا اگر آپ اس کی سنو گے، آپ کی اللہ سنے گا اگر آپ اس کی سنو گے۔ آپ تو اللہ کی سنتے نہیں ہیں، بازو والے کی زمین ہڑپ کر بیٹھے آپ، اس کا پیسہ باقی ہے، اس کو یہ کر دیے، اس کو گالی دے دیے، اس کو نقصان پہنچائے۔ آپ اپنے بہنوں بھائیوں کا حصہ نہیں دیتے، ان کا کھا جاتے ہیں، اور پھر جیسے نماز بھی پڑھ رہے ہیں آپ، اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری نہیں سنتا اللہ۔ تو آپ کون سا سنتے ہو اللہ کی؟ آپ بھی تو اللہ کی سنو نا۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری سگی بہن ہے بھائی، اس کا حصہ دیا کرو، اس کی چیز کرو، اس کا خیال رکھو۔
تم اپنی بہن کا نہیں خیال رکھتے, اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھتے. حد ہو گئی. اب تو یہ زمانے میں ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو بھی خیال نہیں رکھتے. ان کو بھی لے جا کے, بوڑھے ہو گئے تو لے جا کے وہاں پہ ایڈمٹ کرا دیے, چلو ہاں ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ رہیے. منیمم کیئر میں وہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. آپ پر ذمہ داری ہے یہ, آپ پر ذمہ داری ہے یہ. آپ فرائض نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے. ہاں اللہ ہماری نہیں سنتا. آپ دعا کر دیجیے حضرت. ارے کیوں حضرت, آپ بھی ہے نا, آپ بھی تو دعا کریے. تو دعا سے متعلق ایک بات ہے کہ دیکھو اللہ کے ولیوں کا وہ مقام ہے, جیسے سورہ آل عمران میں ہے, سورہ آل عمران میں ہے حضرت مریم علیہ السلام. اب ہم تو ان کو یہی کہیں گے, حالانکہ وہ کوئی نبی نہیں ہے, وہ نبی نہیں ہے, نبوت خواتین میں نہیں آئی. آپ آتے ہیں زکریا علیہ السلام, ان کو خیال ہوتا ہے کیونکہ ایک دن وہ جو ہے نا بھول جاتے ہیں 2 دن کے لیے کہ وہ کمرے میں ہے. مسجد کے خدمت کے لیے رکھے تھے, آپ نے اندر رکھا اور ان کو باہر سے, ہمیشہ جب بھی جاتے تو باہر سے چین لگا کے جاتے تھے. اب وہ اندر 2 دن 3 دن کے بعد آپ کو جب بھی یاد آیا اور یہ دوڑے دوڑے آئے, کہہ رہے اب تو کھانا بھی نہیں ہے اس کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, کیسا ہوگا آپ کو. اس خیال سے آپ آئے. آ کر جب کھول کے دروازہ دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک تشت رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا پلیٹ میں بہت سارے فروٹس رکھے ہیں. وہ پریشان. زکریا علیہ السلام نبی ہے, پریشان ہے, اور کیا کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا, یہ رزق آپ کے پاس ہے. تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے, اللہ نے بھیجا. اللہ جسے چاہے جہاں چاہے اپنے غیب سے جیسے چاہے رکھا. آپ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے. آپ کے پاس اس وقت تک اولاد نہیں تھی. آپ نے جہاں پر جو ہے آپ کھڑے رہ کر مصلی پہ نماز پڑھتی تھی وہاں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام, یہ قول ہے زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے, آپ وہاں پر جو ہے تو قبلہ ہے, وہاں کے امام ہیں, آپ وہاں کے امام ہیں. اس کے باوجود جو ہے آپ جہاں مریم علیہ السلام کھڑے رہ کر وہاں نماز پڑھتے تھے, جہاں عبادتیں کرتے, وہاں کھڑے رہ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی میرا ایک بیٹا عطا کر, مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر. اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اس نے خوشخبری سناتی کہ تمہارے پاس ایک اولاد ہوگا, ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام ہوگا یحییٰ. اب سورہ آل عمران پڑھ لیں, دیکھ لیں, اس کی تفسیر بھی پڑھ کے دیکھ لیں. تو اسی لیے ہم جو ہے نا اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں. اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں, وہ ملتا ہے ہم کو. جہاں وہ رہتے ہیں وہاں تو عبادت ہوتی ہے, تو عبادت جب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت برستی ہے, اللہ کی رحمت برستی ہے. اور رحمت برستی ہے تو ہم یہ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ کچھ ہم پر بھی اپنی رحمت کی چھینٹیں ادھر بھی کرے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے. رہ گئی بات 2 نمبر کی, ہر جگہ ہے, کہاں نہیں ہے. آپ کی مسجدیں بچی ہوئی ہیں کیا؟ مسجد میں بھی آتے ہیں تو لوگوں کے فون مار دیتے ہیں, لوگوں کے چپلے مار دیتے ہیں, جوتے لے لیتے ہیں, یہ لے لیتے ہیں. خود ہمارے میں گیا تھا, میرے ساتھ ہمارے صاحبزادے بھی حرم شریف میں. اب آپ بتاؤ, پاکٹ کاٹ لی, جیب کاٹ کے پیسے لے لی. اب بتاؤ جیب میں ہاتھ ڈالے تو نہیں کرے. تو کیا مطلب, کیا ہم یہ تھوڑے کہیں گے کہ یہاں سب جگہ یہ ہوتا ہے, یہاں سب یہ ہے, سب ایسے ہے ویسے. لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے اللہ کے ولیوں کے گھروں, ان کے مزارات کو بدنام کر رکھا ہے کہ بھئی یہاں پر یہ شرک ہوتا ہے یا فلاں ہوتا ہے. ہے کسی میں دم بولنے کے لیے کہ مساجد میں جو ہے نا چوری ہوتی ہے, مساجد میں برائی ہوتی ہے, فلاں ہے, یہ ہے کسی میں دم بولنے کا؟ نہیں بولتے, نہیں بولتے. لاکھ ہو جائے نہیں بولتے. تو بات اتنی سی ہے کہ ہم کو جو ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رہنا ہے اور سنتوں کا زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ.